إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا قدوس جل جلالہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا فانی میں بہت سے نبی رسول کو بھیجا اور ہر نبی رسول کو ایک الگ الگ عجیب اور ایک معجزات کے ساتھ بھیجا. کسی کو حسن و جمال دیا, کسی کو جادو دلا دیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی الگ تھی. آپ کی بات نرالی تھی. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل عمری ارشاد فرماتے ہیں, خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ, خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ. کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا, کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا. آج ہم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں. سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر کبریا نے کیا اور سارا عالم اجتماع عظیم تھا. آپ کو معلوم ہے جیسا کہ ذکر کرنے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہے. جس طرح کوئی فعل فاعل کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا, اسی طرح کوئی ذکر ذاکر کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک ہے ذکر خدا, ایک ہے ذکر مصطفیٰ. خدا کا ذکر مخلوق کر رہی ہے اور مصطفیٰ کا ذکر خود خدا کر رہا ہے. ارشاد ربانی ہے, کل من علیہا فان ویبقی وجہ ذو الجلال والاکرام. ساری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے گا. ساری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کا ذکر ملا دیں گے. مصطفیٰ کا ذکر ملانا آسان بات نہیں ہے. مصطفیٰ کا ذکر ملانے کے لیے سب سے پہلے اذانوں کو ملانا ہوگا. مصطفیٰ کا ذکر ملانے کے لیے نمازوں کو ملانا ہوگا. مصطفیٰ کا ذکر ملانے کے لیے عبادت کو ملانا ہوگا. مصطفیٰ کا ذکر ملانے کے لیے ریاست کو ملانا ہوگا. مصطفیٰ کا ذکر ملانے کے لیے زمین کی بستی کو ملانا ہوگا. مصطفیٰ کا ذکر ملانے کے لیے آسمان کی بلندی کو ملانا ہوگا. مصطفیٰ کا ذکر ملانے کے لیے قرآن کو ملانا ہوگا. مصطفیٰ کا ذکر ملانے کے لیے خدا کو ملانا ہوگا. خدا کو ملانا غیر ممکن, قرآن کو ملانا غیر ممکن. تو معلوم بھی یہ ہوا کہ مصطفیٰ کا ذکر ملانا بھی غیر ممکن. آئیے میں آپ کو ایک واقعے کے ساتھ لے چلتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبدالمطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں, وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے آپ اچانک خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, خانہ کعبہ سجدے میں ہے, خانہ کعبہ جھکا ہوا ہے. آپ سوچنے لگے ابھی ابھی تو خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی تھی, پہلے بھی بہت غریبی کا عالم ہے. آپ یہ کہتے کہتے خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں. خانہ کعبہ کے اندر جا کر سوچنے لگتے کہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. یہ کہہ کر حضرت جبرائیل امین خاموش ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے حضرت جبرائیل امین کو کہتے ہیں اے جبرائیل خاموش کیوں؟ اس کے آگے بتاؤ. قسم خدا کے مسلمانوں حضرت جبرائیل امین جانتے تھے اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تذکرہ کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے قراری میں بدل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چین بے چینی میں بدل جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل خاموش کیوں؟ بتاؤ کیا تم نے میری بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے؟ یہ سن کر حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے بھی آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرار بے قراری میں بدل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتی ہے آپ صحابہ کرام جب یہ بات صحابہ کرام کو معلوم ہوتی ہے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ہے. حضرت جبرائیل امین نے حضرت جبرائیل امین آپ کو یہ بات اقرار میں کہہ کر چلے گئے. جب یہ بات صحابہ کرام کو معلوم ہوا صحابہ کرام مکے کی گلی مدینے کی گلی ہر طرف ڈھونڈنے لگے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر نظر نہیں آئے. ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا وہ کہنے لگا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ ایک طرف نماز کی ادا ہو جائے گی اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے دیدار کا دیدار بھی ہو جائے گا. وہ شخص مدینے منورہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگتا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نہیں ہوتے. وہ شخص مایوس ہو کر جنگل کی طرف جاتا ہے تو جنگل کی طرف آپ کو ایک شخص ملتا ہے. وہ وہاں پر بکری چرا رہا تھا تو آپ اس شخص سے عرض کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کیا تم نے میرے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے حسین و جمیل انسان کو دیکھا ہے؟ تو وہ شخص آپ سے کہتا ہے میں آپ کے رسول کو نہیں جانتا. میں جو حسن و جمال آپ کہہ رہے ہیں وہ آدمی کو میں نہیں جانتا. ہاں مگر میں اتنا جانتا ہوں وہاں پر پیچھے میدان میں ایک آدمی گھٹ گھٹ کر رو رہا ہے جس کے رونے کی آواز سے میری بکریوں نے آج کھانا ہی چھوڑ دیا. میری بکریوں نے آج چرنا ہی چھوڑ دیا. جیسے یہ بات آپ سنتے ہیں وہ شخص کہتا ہے قسم خدا کے مسلمانوں یہ کوئی نہیں بلکہ میرے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ بھاگ کر اس غار کی طرف جاتے تو آپ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں آپ سب جاتے ہیں. ہم لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی اعلیٰ پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک آپ جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب نے سبحان ربی اعلیٰ پڑھا لیکن میرے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی الگ ہے. فاروق اعظم سے لے کر آج تک کے ہر مومنین نے جب سجدہ کیا تو اپنے رب کو یاد کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کر رہے ہیں تو ہم جیسے گناہگار کو یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربی حبلی امتی. اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میری امت کو وقت دے. محشر کے دن میری امت کو وقت دے. میری امت کو میرے حوالے کر دے. تو شخص آتا ہے صحابہ رسول کو ارشاد فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ تو چل گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. تو تمام صحابہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نازل ہو
एक ही चीज कहते जा रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से एक ही बात कहती जा रही है, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। सहाबा रसूल कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारी बात नहीं मान रहे हैं, चलिए हम लोग जाकर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास चलते हैं, शायद वो कुछ करें। आप तमाम सहाबा रसूल हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में हाजिर होते हैं और जाकर कहते हैं ऐ बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता तो चल गया, लेकिन बात ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, इस तरह रो रहे हैं कि आपके रोने आपके आंसू अश्कबहार हो गए हैं, आपके आंसू अश्कबहार हो गए। ये सुनकर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। हज़रत फातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होती है और कहती है ऐ अब्बा जान उठिए, ऐ अब्बा जान चलिए मक्के की तरफ, चलिए घर। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा की बात भी नहीं मानते। हज़रत फातिमा कहती जा रही है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कह रहे हैं। ये देखकर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आसमान की तरफ देखती हैं और कहती हैं ऐ अल्लाह आप तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लीजिए, उनकी दुआ कबूल कर लीजिए, वरना आज कयामत आने से पहले ये फातिमा ये कयामत खड़ी कर देगी। ये कहते कहते आप हज़रत फातिमा कहती है और फिर कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी यानी मैं, मेरे सर के बाल आज तक किसी ने नहीं देखे, अगर आप ये दुआ कबूल नहीं करते मैं अपने सर से अपने ओढ़ने मुबारक दिखाकर दुआ करती हूँ कि ऐ अल्लाह मेरे अब्बा हुजूर की उम्मत को बख्श दे। जैसे हज़रत फातिमा अपने सर की ओढ़नी निकालने जा रही थी, हज़रत जिब्राइल आते हैं और आकर कहते हैं ऐ बिन्ते मोहम्मद आप अपने सिर से ओढ़नी नहीं मत उतारिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सजदे से उठ जाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है कि महशर के दिन वो आपकी उम्मत को बख्श देंगे, वो आपकी उम्मत को आपके हवाले कर देंगे। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, वो सज्जे में है, वो किसी की ख्याल में नहीं, वो किसी का जिक्र नहीं कर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्जे में है और हम जैसे गुनाहगारों को याद कर रहे हैं, हम जैसे गुनाहगारों की मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। और हम सबको ये चाहिए कि हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर अमल करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो